بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو دوست اس چینل پہ نئے ہیں لازمی طور پہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو دوست اس میں پرانے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جن کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، وہ بھی لازمی طور پہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، آج جو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کروں گا کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کافی زیادہ وارننگ بھی ہیں اس میں، اور اس میں کافی زیادہ انفارمیشن ہے، اور آنے والے وقت میں یہ کافی زیادہ افیکٹ ڈالیں گی اسپین میں رہنے والے امیگرینٹس پہ اور یورپی یونین میں رہنے والے امیگرینٹس کے پہ خاص طور پہ، کیونکہ اس تمام انفارمیشن میں کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو کہ ابھی تازہ ترین ریلیز ہونے والی ہے، اور اس پہ آنے والے وقت میں حکومت نئے اقدامات اٹھائے گی اور نئی طریقے کا رائج ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے ہی کوئی نئی نیوز، کوئی نیا لا پاس ہوتا ہے، اس کو 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں باقاعدہ طور پہ پریکٹیکل ہوتے ہوئے۔ اس وجہ سے آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے، فوراً آپ نے آفسز کا رخ نہیں کرنا جب تک کہ وہ رائج نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو آج ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے کہ اسپین کی جو نیشنلٹی ہے وہ غلط طریقوں کے ساتھ جن لوگوں نے لی تھی ان کی لسٹ جسٹیسیا کی جانب سے ایشو کر دی گئی ہے، یعنی کہ منسٹری دی جسٹیسیا نے جو محکمہ انصاف ہے جس کے تحت ہم نیشنلٹی جمع کرواتے ہیں اور اس پہ وہ نیشنلٹی پہ ورک کر کے ہمیں دیتے ہیں، انہوں نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں ان تمام لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی غلط طریقے کے ذریعے اسپین کی نیشنلٹی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد والدین اور فیملی کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ان کو اب بلوانا پہلے کی نسبت آسان ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد 45 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے ایک نئی امداد کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں آپ کو شیئر کروں گا کہ انگلینڈ اور یورپی یونین کے درمیان کچھ اہم معاہدہ متوقع ہے، جس کے بعد دونوں ممالک، دونوں خطوں کے جو لوگ ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو یورپی یونین میں ادھر اور ادھر کے ادھر آسانی کے ساتھ رہ سکیں گے اور کام کر سکیں گے۔ اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ سب سے پہلے تو اسپین جو غلط طریقوں کے ساتھ جن لوگوں نے نیشنلٹی لی ہے اس کے بارے میں ایک لسٹ جاری کی ہے، میں نے خود اس لسٹ کو دیکھ لیا ہے۔ اس لسٹ میں جو میرے خیال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کے قریب نام ہیں جو کہ منسٹری دی جسٹیسیا نے جاری کیے ہیں۔ ان کو کس طرح پتہ چلا کہ ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ غلط طریقے کے ساتھ نیشنلٹی لی ہے؟ اس کو تو باقاعدہ طور پہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان کا جو طریقہ کار تھا، جو انہوں نے اپنا طریقہ اپنایا جس کے ذریعے وہ انہوں نے جانچا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے غلط طریقے سے اسپین کی نیشنلٹی لی ہے۔ لیکن جو خاص طور پہ پریشن آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ان ڈیٹس میں جہاں پہ آپ نے مینشن کیا تھا کہ میں نے یہ ایگزام دیا ہے، یا جو بھی آپ نے وہاں پہ علاقہ مینشن کیا تھا انہوں نے اس کے ذریعے انکوائری کروائی ہے، کیونکہ ہر ایگزام ہال میں لازمی طور پہ کیمراز بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کی انہوں نے جانچ پڑتال کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو پکڑے گئے تھے جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹ بنا کے دیے ہیں انہوں نے بھی مینشن کیا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جن کو انہوں نے بنوا کے دیا ہے ان کا تمام کا نام اور ڈیٹا انہوں نے پرووائڈ کیا، جس کے بعد ان کے لیے پرابلمز آنے والے وقت میں سامنے مزید آئیں گی۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلا مرحلہ ان پہ آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ ان کی نیشنلٹی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو منسٹری دی جسٹیسیا نے ان تمام لوگوں کو ڈائریکٹلی کچھ بھی افیکٹ نہیں کرنا، ان تمام لوگوں کو عدالت کے ذریعے کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک دلیتو پبلکو فالسو ڈاکومنٹاسیون کا جو لا ہے وہ ان پہ لاگو ہوگا، یعنی کہ جعلی کاغذ، پبلک کاغذ جو ہے انہوں نے بنایا ہے جس پہ ان کو انکوائری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے بنایا ہے ان کے پہ زیادہ جو ہے وہ دفعات لگیں گی، لیکن جنہوں نے بنوایا ہے جو اپنے استعمال کے لیے ان پہ بھی دفعات لگیں گی، لیکن قدرے نرم جتنی کہ دوسروں پہ لگیں گی جنہوں نے بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے آنے والے وقت میں اس پہ کافی زیادہ اہم ڈیولپمنٹس آ سکتی ہے۔ جیسے جیسے نئی ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب دوسری نیوز کا ذکر کرتے ہیں جس میں والدین فیملی ممبران کو بلانا اب آسان ہو جائے گا اسپین میں بھی۔ میں نے آج سے کافی منتھ پہلے ایک آپ لوگوں کے ساتھ
انفارمیشن شیئر کی تھی، ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ انگلش فیملی لا میں اور یورپی فیملی لا میں کیا فرق ہے۔ انگلش فیملی لا میں یہ ہے کہ آپ کے والدین اور آپ کے جو بھائی بہن ہوتے ہیں وہ بھی انکلوڈ کیے جاتے ہیں آپ کے فیملی ممبر میں، لیکن جو یورپی یونین کا فیملی لا ہے اس میں آپ کے بیوی، بچے اور زیادہ سے زیادہ آپ پہ ڈپینڈ کرنے والے والدین، اگر وہ ڈپینڈ نہیں کرتے وہ بھی آپ کی فیملی کے ممبر نہیں سمجھے جاتے۔ اس لا کی وجہ سے آپ اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہنوں کو اس طرح سے ایزیلی نہیں اپنے پاس بلوا سکتے جس طرح سے انگلش ممالک میں بلا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اپنے رشتہ داروں کو، جو قریبی خونی رشتہ دار ہیں، ان کو بلوانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ دوسرے ممالک میں ہے۔ تو لیکن اب آہستہ آہستہ اسپین میں بھی کافی زیادہ ڈیولپس آنا شروع ہو چکی ہیں۔ آنے والے وقت میں والدین کو اور بہن بھائیوں کو بلانا جو ہے وہ مزید آسان ہو جائے گا۔ اصل میں جو اس میں پہل ہوتی جا رہی ہے وہ ہو رہی ہے ساؤتھ امریکن کنٹریز کے لیے اسپیشل رائتیں سامنے آ رہی ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ویڈیوز میں یہ شیئر کیا تھا کہ ان کے لیے کس طرح سے نیشنلٹی کا نیا ایک قانون انہوں نے رائج کیا، جس کے بعد لاکھوں ساؤتھ امریکن جو ہیں اب اسپینش نیشنلٹی حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے ان کے لیے اس طرح کی قانون بھی سامنے آ رہے ہیں، جس کے بعد یہ قانون جو ہے یہ رائج ہو جائیں گے تمام امیگرینٹس پہ۔ یہ اسپیشل ان تک نہیں رہیں گے کہ اپنے بہن بھائیوں کو آپ ایزیلی بلا سکتے ہیں، یہاں پہ کام اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے ورک پرمٹ ارینج کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تمام کے لیے آنے والے وقت میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ ایک اچھا قانون ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ جاری ہے، اور آنے والے وقت میں اپنے والدین کو، بہن اور بھائیوں کو بلوانا اتنا زیادہ مشکل نہیں رہے گا جتنا کہ اس وقت مشکل کر دیا گیا ہے۔ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے اب والدین پہلے کافی زیادہ مشکل طریقوں کے ساتھ بلوائے جاتے تھے، لیکن اب ان میں کافی زیادہ آسانی آئی ہے، کافی لوگ بلوا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے آنے والے وقت میں بہت زیادہ امید ہے کہ بہن اور بھائیوں کی کیٹیگری کو بھی آسان کر دیا جائے گا اور وہ بھی آپ بلا سکیں گے۔ اس میں سب سے زیادہ جو مین کردار ادا کرے گا وہ لیبر شارٹیج کرے گی، جو کہ اس وقت اسپانیہ میں بھی کافی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 45 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے ایک نئی امداد کی حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اس امداد کو لینے کے لیے 2 شرائط رکھی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو آپ کی عمر جو ہے وہ 45 سال سے زیادہ ہو، یا آپ کی اوپر جو ہے آپ کے فیملی کے ممبران ڈپینڈ کرتے ہوں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا لنک آپ کو نیچے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، لنک نمبر 1، آپ اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اس کے مطابق آپ کے لیے یہ ہے کہ تقریباً 465 یورو جو ہے آپ کو ہر مہینے یہ امداد ملے گی۔ پہلے مرحلے میں آپ کی 6 منتھ 6 مہینے تک سلیکٹ کی جائے گی، اس کے بعد اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ اس امداد میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاروں والا کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ نے پاروں لی ہے یا نہیں لی ہے۔ یہ ڈائریکٹ ایک امداد ہے جو کہ خاص طور پہ 45 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے اور وہ لوگ جو کہ فیملی ممبران ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کے لیے رائج کی گئی ہے۔ یہاں پہ سب سے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ اس امداد کو لینے کے لیے آپ کے جو ہے وہ کام کی شرط کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اتنا کام کیا ہو، اتنی پاروں لی ہو، اس کے بعد آپ کا تمام طریقہ کار وہ اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ نیچے لنک موجود ہے، مزید انفارمیشن کے لیے آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں انگلینڈ اور یورپی یونین کے درمیان ایک اہم معاہدہ متوقع ہے۔ ابھی ریسنٹلی برمنگھم میں ایک بہت بڑی کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی، جس کو جو ہے وہ ٹونی ڈرکرز کے نام سے ایک بہت بڑا بزنس آئیکن ہے انگلینڈ کا، اس نے وہاں پہ سپیچ کی ہے اور ڈائریکٹلی اس نے حکومت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یو کے مزید فائنینشیل نقصان نہ اٹھائے تو فوراً امیگریشن اور یورپی یونین کے ساتھ لوگوں کی تبادلے پر فوراً جو ہے کوئی نہ کوئی راہ نکال لی جائے۔ حکومت آلریڈی اس مسئلے پہ بات چیت کر رہی ہے اور انگلینڈ اور یورپی یونین کے درمیان عنقریب ایک بڑا معاہدہ بھی ہونے کی توقع ہے۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ آلریڈی انہوں نے کچھ وزٹ کے اور کام کے معاملات میں کافی زیادہ معاہدے کیے ہیں اور نرمی دکھائی ہے، لیکن ابھی تک اس طرح سے معاہدے نہیں ہیں جس طرح سے توقع کی جا رہی ہے، جس کے بعد یو کے کی شارٹیج کو کم کیا جا سکے۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ورکرز کی شارٹیج ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے بزنس مین کافی زیادہ وہاں پہ پریشانی کے میں لاحق ہیں۔ یہاں پہ جو ایک اور اہم بات ہے یو کے سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ یو کے میں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس لوگوں کی
جب سے ہائی کورٹ کی طرف سے ان کی فیور میں آنسر آیا تو حکومتی کی طرف سے اس کے اگینسٹ کوئی بھی اپیل کرنے کا ارادہ سامنے نہیں آیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس والوں کے لیے بھی وہاں پہ اب کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، جو کہ ایک پہلے تلوار لٹک رہی تھی کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ جنہوں نے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اپلائی نہیں کیا ان کو ایک مزید موقع دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ یو کے میں اور کام کرنا چاہتے ہیں، آنے والے وقت میں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اہم پیش رفت متوقع ہے، اور آنے والے وقت میں یورپی یونین اور یو کے درمیان اہم معاہدہ متوقع ہے، جس کے بعد ایک دوسرے کے لوگ جو ہے دوسرے ملک میں جا کے دوسرے خطے میں جا کے کام کر سکیں گے ود ورک پرمٹ اور ود عارضی ویزا۔ یہ تھے دوستو آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔